بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جس میں نہ کوئی بڑی فوج تھی نہ کوئی انسانی ہتھیار، مگر آسمان سے ایسی مدد آئی جس نے دنیا کو بتا دیا جس گھر کی حفاظت خود اللہ رب العزت کرے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ واقعہ ہے کعبہ کا اور ان پرندوں کا جنہیں ہم کہتے ہیں ابابیل۔ میرے عزیز دوستو، کعبہ کوئی عام عمارت نہیں ہے، یہ وہ گھر ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی۔ قرآن میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل۔ جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیاد اٹھا رہے تھے، وہ پتھر لگا رہے تھے مگر ان کے ہاتھ دعا میں اٹھے ہوئے تھے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرما۔ دیواریں بنا رہے تھے مگر مقصد دیوار نہیں تھا، مقصد تھا توحید۔ وقت گزرا، صدیاں بیت گئیں، عرب کے لوگ گمراہ ہو گئے۔ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے، توحید کی جگہ شرک نے لے لی، مگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا اس گھر کی حفاظت انسانوں کے بھروسے نہیں چھوڑی جائے گی۔ یمن میں ایک بادشاہ تھا ابرہہ۔ اس نے سوچا عرب والے مکہ کیوں جاتے ہیں، میرے شہر کیوں نہیں آتے۔ اس نے ایک شاندار گرجا گھر بنایا اور اعلان کیا اب لوگ یہاں آئیں گے، لیکن پھر بھی لوگ کعبہ ہی جاتے رہے۔ ابرہہ کے گھمنڈ اور غرور نے اس کے دل میں آگ لگا دی۔ اس نے قسم کھائی میں کعبہ گرا دوں گا۔ ابرہہ نے ایک بڑی فوج تیار کی اور ساتھ میں لایا ہاتھی۔ عرب کے لوگوں نے اس سے پہلے جنگوں میں ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ ان میں سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو لوگ ڈر گئے، لیکن اس وقت کعبہ کے سرپرست تھے حضرت عبد المطلب۔ ابرہہ نے ان کے اونٹ پکڑ لیے۔ حضرت مطلب اس سے ملنے گئے۔ ابرہہ حیران تھا، یہ شخص کعبہ کی بات نہیں کر رہا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے ہیں، ان کا مالک میں ہوں۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کا مالک وہ خود ہے۔ یہ جملہ تاریخ میں سنہرے لفظوں میں لکھا گیا۔ جب فوج مکہ پہنچی تو ہاتھی کو کعبے کی طرف موڑا گیا، لیکن ہاتھی بیٹھ گیا۔
اسے مارا گیا، دھکیلا گیا، لیکن وہ اٹھتا ہی نہیں تھا، جیسے اسے کسی نے روک لیا ہو۔ تبھی آسمان بدلا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ ابھرنے لگے۔ قرآن کی سورہ فیل، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہر پرندے کی چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، حجارۃ من سجیل، جیسے ہی پتھر گرتے جس پر پڑتے وہ گل جاتا۔ فوج تتر بتر ہو گئی۔ ابرہہ بھاگا، مگر راستے میں اس کا جسم سڑنے لگا اور وہ مر گیا۔ یہ جنگ انسانوں نے نہیں جیتی، نہ تلوار چلی نہ تیر، بس پرندے آئے اور اتہاس بدل گیا۔ یہ پیغام تھا، اللہ جب چاہتا ہے کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ جس سال یہ واقعہ ہوا اسی سال مکہ میں نور کا ظہور ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سال کو کہا گیا عام الفیل، یعنی ہاتھیوں کا سال۔ سوچئے کہ پہلے کعبہ کی حفاظت ہوئی، پھر اسی گھر کے سائے میں رحمت للعالمین آئے۔ دوستو، آج بھی ہم اپنے دل کو کعبہ بنا لیں اور اس میں سے تمام دنیاوی بتوں کو نکال دیں۔ غرور اور گھمنڈ کا بت، نفرت اور حسد کا بت، لالچ اور شہرت کا بت، تو یقین مانیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی ابابیل بھیج سکتا ہے۔ آج سوال یہ نہیں کہ ابابیل کیسے آئیں گے، سوال یہ ہے کیا ہمارا ایمان اتنا ہے کہ اگر کوئی ابرہہ ہمارے دین پر حملہ کرے تو ہم کہہ سکیں اس گھر کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو اسے آگے پہنچائیں، کیونکہ یہ صرف کہانی نہیں، یہ یقین اور ایمان کی داستان ہے۔